تو اور دیکھیں میں جی جی اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا، تو بچپن میں 8-10 سال کی رہی ہوں گی جب میں جانتی نہیں تھی کہ یہ حلالہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے پڑوس میں ایک لیڈی کا حلالہ ہوتے دیکھا تھا. وہ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ تھوڑا جب میں بڑی ہوئی، مجھے جب سمجھ میں آیا یہ چیز کیا ہے یہ، تو اس سمے سے کیا ہوا تھا کہ میں اتنا مطلب میرے کو اسلام کے بارے میں سب کے ساتھ میں اچھا مل جل کر کے رہتی تھی، لیکن میرے من میں ایک وہ جو تھی وہ تیس جو تھی وہ ہمیشہ سے تھی. پچھلے 8-10 سال سے ایک مومن چچا ہے، وہ پچھلے 10 سال سے کم مجھے دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آج تک کہ وہ مجھے نہیں کر پائے. اور یہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا اسلام کے بارے میں. صرف وہ ایک گھٹنا جو تھی میرے لائف کی، میں نے جو دیکھا تھا بچپن میں کہ پڑوس کی ایک لیڈیز کا حلالہ ہوا تھا. اس کے ہسبینڈ نے کیا کیا تھا کہ دوسری عورت، جو اس کا افیئر ہوا، تو اس کی دوسری عورت نے شرط رکھا کہ اپنی پہلی بیوی کو جب چھوڑو گے تب میں آپ سے شادی کروں گی. تو اس نے اپنے ایک بچہ تھا اس کا 8-10 سال کا، تو اس نے اپنی وائف کو کیا کہ طلاق دے دیا اور دوسری والی سے شادی کر لیا. لیکن دوسری والی کے ساتھ میں بھی جب اس کے بہت زیادہ ہی جھگڑے ہونے لگے، تو اس کو بھی ایک بار میں ایک جھٹکے میں 3 طلاق بول کر کے اس کو نکال دیا. اور پھر جو پہلی بیوی سے اس نے شادی کیا، تو باقاعدہ مسجد میں لے جا کر کے اس کا نکاح، مطلب مسجد کا جو مولانا تھا اس نے دوبارہ اس کا نکاح پڑھوایا کسی دوسرے سے، اور پھر اس کے بعد کیا. تو وہ کیا ہوا کہ جو ہندو کمیونٹی تھی پورے آس پاس، ان لوگوں کا بہت مذاق بنانے لگے، بہت ہنسی اڑانے لگے، بہت ان لوگوں کی بےعزتی ہوئی. تو میں چھوٹی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ کو پتا ہے نا پہلے کیا ہوتا تھا کہ مہیلائیں 4 پڑوس کی بیٹھ کر کے بیچ میں پنچایت کرنے لگتی، تو وہ سب مہیلائیں بیٹھ کر کے، ہندو مہیلائیں سب ان کا مذاق اڑاتی تھی، ہنستی تھی. تو مجھے اس سمے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن تھوڑا بڑی ہوئی جب مجھے سمجھ میں آیا، تو وہ گھٹنا جو تھی نا میرے مائنڈ میں اتنا گھر کر گئی کہ یہ کتنی گندی چیز ہے یہ اسلام میں. صرف ایک بالکل چیز مجھے، یہ ہر چیز مجھے پتا تھی بچپن سے، باقی مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تو یہ ایک گھٹنا میرے مائنڈ میں تھی، اس وجہ سے میں ان کی تبلیغ کہنا چاہیے، ان کی دین کی دعوت کے جھانسے میں نہیں آئی. ایک چچا مجھے پچھلے 10 سالوں سے، اس نے مجھے اتنا کوشش کیا مجھے اس میں لانے کے لیے، کیونکہ میں ایک لبرل ٹائپ کی تھی، میں سب کے ساتھ میں اچھے سے ویوہار کرتی تھی، تو اسے لگتا تھا یہ میرا بہت سافٹ ٹارگیٹ ہے. لیکن ابھی کیا ہوا کہ میں پچھلے 1 سال سے، جب سے میں آپ لوگوں کے اسٹریم دیکھنا شروع کیا نا، تو اب مجھے جب سمجھ میں آیا، تو میں نے کیا کیا، آپ لوگوں کی نا ویڈیوز بھیجنا اس کو شروع کیا وہ چچا کو. تو جی اتنا بے شرم ہے کہ وہ جواب نہیں دیتا تھا. پھر میں نے اس کو نا پنچ کر کر کے اس سے بولنا شروع کیا کہ آپ مجھے اس میں جواب دو، اس میں جواب دو. تو بولتا تھا نہیں نہیں، یہ تو بی جے پی کی چال ہے، یہ تو RSS کی چال ہے. اتنا بے شرم کہ پھر مجھے تو پھر غصہ آیا، تو میں نے اس کو بلاک مار دیا پھر. گڈ گڈ دیٹ از گڈ میں نے اس دیٹ از کو گڈ ابھی بلاک مار دیا، ابھی 2-3 مہینے سے میں نے اس کو بلاک ہی مار دیا. اب میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے اب. بہت اور بہت اچھا کیا. میں نا آڈم بھائی ہر سال نا اس کو، پھر بھی نا میں اس کو ہر سال عید مبارک بولتی تھی، لیکن میں نے پہلی بار اس کو عید مبارک نہیں بولا. بہترین، ضرورت بھی نہیں ہے. عید تو میں نے ابھی آپ کو دکھایا نا لاسٹ ٹائم، یہ تو شیطان کی خوشی کا دن ہے. آپ ہاں آپ شیطان کی خوشی میں خوش ہوں گی، ڈیول کی خوشی میں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں نہیں. اب مجھے بس اب سمجھ میں آیا کہ یہ تو ہم کو وش نہیں کرتا تھا. اب جب آپ لوگوں کو دیکھنا شروع کیا نا، تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اس نے تو ہمیں کبھی ہمارے تہوار میں وش نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم اس کو ابھی عید میں بالکل بھی مبارکباد نہیں دیا. بہترین. تو مبارکباد اس کو دینا چاہیے. چلیں آپ نے 1 دفعہ دیا، 2 دفعہ دیا، اس کی طرف سے آگے سے مبارکباد نہیں آیا تو بہترین کیا. دیکھیں کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ تالی بجاتی رہیں صرف ہوا میں، تو دوسرا نہیں بجا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو بیک آف ایز ویل. دیٹس مائی تھنگ. تو نہیں، اس کو یہی تو ہے. میں نے نہیں دیا، اس کو تو خیر میں نے کیا ہی نہیں وش. لیکن میں نے باقی بھی جتنے مومن تھے نا، میں نے اس بار نا میں نے کسی بھی مومن کو وش نہیں کیا. جو آپ کو کرتا ہے اس کو کر دیں، ہاں کیونکہ وہ پھر ہاں ہاں. اچھا ہے بھائی چارہ میں.
لیکن جو آپ کو آپ کے ٹائم پہ رسپانس نہیں کرتا اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, رائٹ؟ ہاں میں ایک مومن ہے احمد آباد کا ہے وہ, پر ہمارے یہاں پہ رہتا ہے جاب کی وجہ سے, تو وہ ہم کو ہر تیوہار میں وش کرتا ہے. تو آج وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے عید مبارک بولا, تو میں نے بھی پھر اس کو بولا. پھر بس وہ ایک بندہ جو وہ بھی ہم کو کرتا ہے اس لیے میں نے اس کو کیا. باقی میں نے جو لوگ نہیں کرتے تھے, میں جو پہلی بار سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے تھے, میں نے اس بار سب کو بالکل نہیں کیا اس بار. بہترین. اور اچھا اور چلیں. اب ہمارے پاس میں نا آپ لوگوں کو بہت بہت تھینک یو کہ ہم کو آپ لوگوں نے اتنا سب کچھ بتا دیا ہے کہ اب یہ ہمارے سامنے کوئی آ کر کے تبلیغی کرے گا نا, تو آپ لوگ تو چھوڑو, ہم ہی لوگ ان کی بینڈ بجا سکتے ہیں. awesome awesome. اچھا یہاں پہ تھوڑی دیر آپ تھوڑی دیر پاز لیجئے, میں دیکھتا ہوں کچھ جی اور لوگ بھی جڑے ہیں ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں. جی بہاوانا جی, آپ ذرا مائک انمیوٹ کریں گی؟ نمستے ایڈم, کیسے ہیں آپ سب؟ نمستے جی, ویلکم. ایک اور ہیں ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. ریئل کافر جی, آپ انمیوٹ کیجئے گا پلیز. آواز آ رہی ہے ایڈم بھائی؟ یار آپ فیمیل کب ہوئے یار بھائی؟ لے آیا ہوں پہلے مطلب بولا بھائی فیمیل اسپیشل ہے, فیمیلز کو آنے دیں بھائی. ایڈم بھائی ایک ریفرنس چاہیے تھا آپ سے, بس وہ مانگ کے چلے جاؤں گا. یار بھائی بیٹا آج ہم لوگوں کا دن ہے, آج ہم لوگوں کو تو بولنے دو. بھائی آپ اگر آپ دیوی بن گئی ہیں تو ٹھیک ہے, میں آپ سے بات کرتا ہوں, کیا خیال ہے؟ ہم تو اللہ کے دوتے, ہم سب بننے کو تیار ہے, بتائیے. چلیں پھر آپریٹ کروا کے آئیے گا سر, ٹھیک ہے. آپ جی کامنٹ میں کامنٹ ڈال دیں, میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں. بھاونا جی بتائیے. ایڈم, ایک سوال میرے ذہن میں کافی سمے سے چل رہا ہے. میں آپ لوگوں کو, آپ کو اور ساحل کو اس سمے سے فالو کر رہی ہوں. جی بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ لوگ, دونوں کے دونوں بہت بدھائی کے پاتر ہو. لیکن میں نے ایک چیز آج ایسے ہی نیٹ پہ سرفنگ کرتے کرتے, ایک چینل ہے انڈیا میں لندن ٹاپ, اس میں نے 2 انٹرویو دیکھے, جس میں ایک کرناٹک کی کوئی مومن لڑکی ہے جس نے ٹاپ کیا ہے نا. تو جی اس جی نے حجاب کو لے کر کے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایکچولی. مجھے یہ تو سمجھ میں آیا کہ بڑی اسٹرانگ ہیڈڈ لڑکی ہے اور بھوشیہ کے لیے سوچتی ہے, لیکن اگر وہ اتنا سمجھدار ہے تو وہ اپنی جو اس کا جو دھرم ہے اس میں جو مہیلاؤں کی جو استھتی ہے اس کے بارے میں کیسے نہیں سوچ پا رہی ہے, یہ میں نہیں سمجھ پائی. جبکہ اس کے پیرنٹ نے اس کو جو ہے پڑھائی کرنے کے لیے حجاب کو اتار کر کے کالج کے اندر جانے کے لیے بولا ہے نا. اس نے وہ بات تو مان لی, لیکن پھر بھی وہ حجاب کو لے کر کے بہت زیادہ ڈیفینسو تھی, رادر کہوں تو سپورٹو تھی. ایک تو یہ بات. دوسرا, میں نے ایک اور ویڈیو دیکھا, کیونکہ آج کل میرے خیال سے کرناٹک میں چناؤ کی دھوم ہے, تو وہاں پہ ایک رپورٹر نے پارک میں بیٹھے ہوئے ایک مومن کپلز کا انٹرویو لیا, اور شروع میں تو مجھے وہ جناب بہت سمجھدار سے لگے کہ بھائی پولیٹیشین جو ہیں بوال کراتے ہیں اٹ پٹانگ اسٹیٹمنٹ دے کے. لیکن جو اس کے ساتھ میں جو لیڈی تھی, اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ حجاب کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے, تو اس نے سیدھے ایک شبد, ایک واقعہ بولا کہ مہیلائیں ڈائمنڈ ہیں تو ان کو برقع پہننا چاہیے. تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اگر میری بھی 2 فرینڈز ہیں, میری بیسٹ فرینڈ رہی اچھا ہیں مومنس یہاں پہ دونوں. آپ کو روکوں گا کیونکہ اتنے ہاں زیادہ جی, پوائنٹس آپ اکٹھے کرتی جا رہی ہیں کہ میرے لیے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اوکے اب سوری. ریورس میں چلوں گا تاکہ آپ جی کو سمجھ آتے جائے. مہیلائیں جی ڈائمنڈ ہیں, ڈائمنڈ کو آپ برقع کب پہناتی ہیں؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, نیچے ہمارے پاس ایک رائے جی جڑی ہیں, جی فیمیل ہیں ہماری. آپ اپنا کیمرہ بند کر دیں, ادھر نیچے اسٹاپ کیم کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا رادھکا جی. نیچے اسٹاپ کیم کا ایک بٹن ہوگا, مائک کے ساتھ میوٹ کے لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ ایک اسٹاپ کیم کا بٹن ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا چہرہ لوگوں کو نظر آئے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا یہ آپ کا جو آئیکن ہے وہ میرے خیال میں آپ کی اپنی تصویر ہی نہ ہو کہیں, تو آپ جو ہے نا یہاں پہ 3 ڈاٹس آپ کے نام کے اوپر ٹاپ رائٹ کارنر پہ 3 ڈاٹس ہیں, وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گی ایک چیز ہوگی, وہاں پہ لکھا ہوگا ایڈٹ اوتار, ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں, ٹھیک ہے, ایڈٹ آڈیو اوتار, اس کے اوپر آپ کلک کریں تو کوئی سی بھی پکچر لگا دیں,
आई डोंट वांट कि आपका चेहरा जो है लोगों तक जाए। आप एक महिला हैं हमारे इंडिया की, और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको बाद में डॉक्सिंग वगैरह हो। तो आप जो है ना वो अपना 3 डॉट्स पे जाके उसकी अपना अवतार को चेंज कर लें। चलें, आप स्ट्रीम में से निकल गई हैं, स्ट्रीम यार्ड में से मेरे ख्याल में आपसे एग्जिट हो गया है। आपको कोई नहीं देख रहा जब तक बैक स्टेज में है सिवाय मेरे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो अवतार है, जब आप दोबारा ऐड करेंगी स्ट्रीम यार्ड के अंदर आएंगी, वहीं पे आपको अलाउ करेंगी कैमरा और माइक। फिर आपके पास एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन के ऊपर आप अपना अवतार ऐड कर सकते हैं खुद, बताते खुद। ठीक है, तो जब आप अपना अवतार बजाते खुद ऐड करेंगे, तो कोई सी भी यूट्यूब से पिक्चर ले लें, इमेज ले लें गूगल से, वो लगा लें, अवतार चेंज कर दें, रिमूव द अवतार। ठीक है, तो मैं चाहता ही हूँ कि किसी भी बंदे को ना पता लगे यहाँ पे, चाहे आप कितनी भी सेफ लोकेशन पे क्यों नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फिर भी आपकी सेफ्टी रहे, क्योंकि जिस किस्म के हम यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको बाद में हो। अच्छा, नाउ राधिका जी जब दोबारा ज्वाइन करेंगी हम उन्हें ऐड कर लेंगे। वो मेरे ख्याल में रिमूव करते करते जो है ना वो कुछ और उनके साथ हो गया। अच्छा, तो डायमंड को आप कभी छुपाते नहीं हैं। डायमंड छुपाने वाली चीज नहीं होती, डायमंड तो ओपन होता है। लेकिन डायमंड जिसका होता है वो उसी का होता है, किसी और का नहीं होता। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ी फॉल्सिफाइड आइडियोलॉजी है इस मामले में। जो हमारे मुसलमानों ने पहले इसके बारे में एक आंसर दिया था, रिबटल दिया था, वो ये था कि जी ये एक लॉलीपॉप है, ये एक लॉलीपॉप है फीमेल। तो जब अगर लॉलीपॉप का ऊपर से कवर हटाओ तो वहां पे मक्खियां आके बैठती हैं। तो यानी फीमेल को लॉलीपॉप से भी जब कंपेयर किया तो लोगों ने वेस्ट में बहुत ज्यादा, लेडीज ने इसके ऊपर तूफान उठाया कि ये क्या बकवास है, हम लॉलीपॉप्स हैं क्या, लोगों की चूसने की खातिर बनी है, जो मर्जी आए चूस ले। तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, रब ने दो चीजें बनाई हैं। अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर चलें तो रब ने दो बनाई हैं, एक फीमेल एक मेल। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप इसको फीमेल को जितना ज्यादा सेंसिटाइज करेंगे उतना ही वो सेंसिटाइज हो जाएगा। ये हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है इसको। ठीक है, ये हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है। अगर आप ओल्डर इंडियन कल्चर को अगर आप देखते हैं तो ये इतना सेंसिटाइज्ड नहीं था। अगर आप महाभारत वाले ड्रामास देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि इतना सेंसिटाइज नहीं था। रिस्पेक्ट मर्दों की आंखों में थी। ठीक है, अच्छा, रेप क्या पाकिस्तान में नहीं होते? रेप क्या मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होते? रेप ईरान में नहीं होता? रेप सऊदीया में नहीं होता? हर जगह पे होता है। सो रेप एक जंगली वहशी अमल है मर्द की तरफ से। इट हैज नथिंग टू डू विद पर्दा एट ऑल। वो पर्दे में लड़की को भी रेप कर लेते हैं क्योंकि वो जंगली हैं, वो जानवर हैं। ठीक है, तो ये असल में प्रॉब्लम क्या है फिर? ये प्रॉब्लम ये है कि बचपन से आपको इंडॉक्ट्रिन किया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। और जब आपको बचपन से डॉक्ट्रिन किया जाता है, इंडॉक्ट्रिन किया जाता है, तो जब तक कोई आपको, मसलन परिंदे को उड़ना उसके माँ बाप सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? परिंदे को उड़ने के लिए उसके माँ बाप उसे घोंसले से गिराते हैं ताकि वो उड़े, वरना वो डरता है हमेशा। सेम इज द केस, आपने बचपन से उनको इतना इंडॉक्ट्रिन कर दिया है कि उनको कभी पता ही नहीं है कि दे कैन फ्लाई, दे डोंट नो हाउ टू फ्लाई। सो दैट्स द रीजन कि वो इंडॉक्ट्रिन हो गई हुई है। दैट्स हाउ आई कुड अंडरस्टैंड। एंड अगर आपके पास कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बिल्कुल बता सकती हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई थी जब मैंने ये दोनों वीडियो देखे थे, तो दिमाग में एक चीज आई थी कि ये शायद इनको ऐसे ही बचपन में इसी तरीके से इसी माहौल में पाला पोसा गया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या रास्ता है जो इनको इस सोच से बाहर लाया जा सकता है? क्योंकि मेरे सामने दो महिलाएं थी, एक तो जो अभी बच्ची जो पढ़ रही है, जो उसने 12th पास किया है, टॉप किया है, और दूसरा एक महिला जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये दो दो उम्र के लोग हैं। इन दो उम्र के लोगों को किस तरीके से इस मानसिकता से
اگر میں باہر لا سکی, میری فرینڈس ہیں, 2 فرینڈس ہیں میری, مومڈنز ہیں, پڑھی لکھی ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ بھائی مجھے تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں ان کو ہرٹ نہ کروں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے میں کچھ تو ان کو دماغ میں ان کے ہلکا سا کسی طریقے سے ڈالوں کہ کم سے کم اس چیز کو سمجھو, جانو کہ تمہارا رول کیا اوکے بتایا ہے قرآن میں. تو پھر کس سب سے طریقے پہلے سے بتاؤں؟ ہاں پھر سب سے پہلے اگر آپ پردے کے اوپر لے آئے نا ان کو, پردہ کرتی ہیں دونوں کی نہیں کرتی, کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ پردہ نہ کرتی ہوں؟ نہیں, وہ تھوڑی ماڈرن خیالوں کی ہیں, لیکن جب وہ اپنے فیملی فنکشن میں جاتے ہیں یا کسی ماحول میں جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ وہ پورا وہی سسٹم فالو کرتے ہیں. مجھے یاد ایک بار پردہ. اوکے کسی, سو ہاں ہیئر از دی ٹھیک تھنگ. ہے, فرسٹ تھنگ فرسٹ, آپ نے میری پردے والی اسٹریم دیکھی, آپ کو پتا ہے کہ عمر کی آوازیں کسنے کی وجہ سے پردہ شروع ہوا, کریکٹ؟ جی جی پتا نا آپ کو؟ اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. آپ یہ یاد رکھیے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 6240, صحیح بخاری کی حدیث ہے 4795, صحیح جی مسلم جی کی حدیث ہے 2170A, ٹھیک ہے, اور ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 146. یہ میں نے نمبرز دے دیے, آپ ریوائنڈ کر کے اس کو سرچ کر لیجیے گا اور دیکھ لیجیے گا sunnah.com پہ. دیکھیں یہاں پہ ہوا کیا, ان شارٹ بتاتا ہوں. عمر محمد کو کہتا رہا کہ محمد اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ. محمد نہیں مانا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن سودا پوپی کرنے جا رہی تھی, ٹھیک ہے. اس زمانے میں باتھ رومز نہیں ہوتے تھے. اگر آپ تھوڑا سا پرانے زمانے میں جائیں تو آپ کو پتا لگے گا جی کہ جی ہمارے انڈیا وغیرہ میں بھی باتھ رومز نہیں ہوتے تھے. دے ہیڈ ٹو گو ٹو ہم، دا کھیت وغیرہ میں یا کسی دور جگہ پہ جا کے باتھ جی روم کی فیسلٹی کرتے تھے. سیم ہم، از دا کیس کہ وہ لوگ ایک خاص جگہ پہ جاتی تھی. اچھا, لیڈیز یہ کام کرتی تھی ارلی مارننگ. جی کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ذرا دن نکلے گا تو لوگ دیکھیں گے تو برا لگے گا تو وغیرہ وغیرہ. سو دے وڈ ڈو دیٹ ارلی مارننگ یا آفٹر نائٹ, ٹھیک ہے, ڈارک. جی عمر رستے میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے آواز کسی, سودا میں نے تمہیں ہم، پہچان لی ہے. اس وقت اور لڑکے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے, عمر کے ساتھ کمپینینز کے درمیان کھڑا تھا اپنے, جو بخاری کی حدیث سے بتاتی ہے. سودا واپس گئی محمد کے پاس, کہا کہ یار دیکھو یہ اس طریقے سے چیخیں ماری ہیں اس نے, مجھے رستے میں سے گزر رہا تھا, کتنی بدتمیزی ہے. اچھا, عمر پہلے سے کہہ چکا ہے محمد کو کئی دفعہ کہ عورتوں کو پردہ کراؤ. ہم، اب اس نے آوازیں کسیں تو محمد کو کہا کہ یار یہ بندہ تو اب مجھے بہت تنگ کرے گا, میری بیویوں کو چھیڑنے پہ آ گیا. اس نے کہا فوراً جبرائیل آیا, اس نے مجھے یہ ہم، حجاب کی ورسز دے دی. چیپٹر نمبر 33 کی ورس نمبر 33, رائٹ. اچھا اچھا, ناؤ اینڈ چیپٹر نمبر 33 کی ورس نمبر 59, سوری 59 دے دیے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, اب سودا پردہ کیے ہوئے, وہ پھر نکلی. اب پوپی تو کرنا ہے, وہ تو ڈیلی کرنا ہی کرنا ہے. ہم، وہ پھر نکلی بیچاری پوپی کرنے, لیکن وہ تھی ذرا اونچے چوڑے گٹے کی, نا پنجابی عورتیں نہیں ہوتی اونچے ہم، چوڑے چوڑے گٹے, ٹھیک ہے, کالی تھی, ٹھیک ہے. جو کالی عورتیں ہوتی ہیں اگر آپ افریقن ویمن کو دیکھیں, دے آر لائک کافی اسٹرانگ, ٹال, وائڈ, ٹھیک ہے. جی تو وہ پھر نکلی تو جناب اس نے پھر آوازیں کسی کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے, تو اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی. اب دیکھو کتنی بغیرتی ہے یہ, اب خود سوچو کتنی بغیرتی ہے. جی جی اب وہ پوری اپنے آپ کو اس نے سنبھالا ہوا ہے, اس نے بچایا ہوا ہے, پھر بھی جو ہے نا وہ عمر نے آوازیں کسی. تو پھر 33 کی 33 آئی, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ جناب اپنی بیویوں کو کہو کہ اپنے گھروں میں رہے جب تک کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو. بھیا پوپی کرنا ایمرجنسی نہیں ہے تو اور کیسز ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے, کیا پوپی جسم میں رکھ کے مر جائیں گے آپ؟ تو یعنی اس طریقے سے فیمیلز کو باندھ دیا گیا عمر کی وجہ سے. ایڈم بھائی میرا ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک کوسچن ہے, آپ بتائیں گے پلیز. یہ اچھا, یہ کالا رنگ کا ہی برقع کیوں پہناتے ہیں, کچھ اس کا کوئی حدیث وغیرہ ہے کیا؟ یہ نظر نہیں کمپلسری ہے کیا نہیں, آپ بلیک پہننا یہ ہی؟ پہن لیں, نہیں بلیک, لیکن جتنا بلیک ہوگا اتنا اندر سے نظر نہیں نہ آئے گا, اور کچھ نہیں ہے بلیک سے, ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ اچھا جنرلی سب کو بلیک میں ہی دیکھا ہے سب کو, اور اتنی گرمی میں بھی گرمی میں آپ کو پتا ہے کہ بلیک جو ہوتا ہے وہ اس کو یہ کرتا ہے, ابزارو کرتا ہے باڈی میں. جی یہ اتنا جی بلیک پہنا دیتے ہیں. ابھی دیکھو ہمارے یہاں پر بھی 40 کراس ہے ٹیمپریچر, اور میں نے آج ایک مومینہ کو دیکھا وہ بلیک وہ پہنی تھی, مجھے لگا باپ رے اتنا یہ کتنا اپنے باڈی کے ساتھ میں یہ ظلم ہے یہ.
جی بالکل. بلیک صرف اس وجہ سے کہ وہ ذرا باقی روشنی کے باوجود اس کے سی تھرو ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اچھا یہ حضرت انسانیت جڑے ہیں, آپ فیمیل ہیں کہ میل ہیں سر؟ بیکاز آپ حضرت ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ فیمیل ہو سکتی ہیں. کیا حال ہے آدم بھائی؟ میں دیکھیں اب آپ ایکچولی فیمیل, میرے آواز یار اتنی میں سٹریمز کرتا ہوں نا بھائی لوگوں آپ لوگوں کے لیے, پھر بھی ایسے نہ کرو یار. آج دیویوں کو موقع دے دو نا, کیا مسئلہ ہے. ابھی